بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی ابن ابی طالب، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی لیکن چند ہی ماہ میں وہ شادی ٹوٹ گئی۔ آج کل لوگوں کا پتہ نہیں چلتا، بظاہر تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن رشتہ رکھنے کے بعد اصل چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی ایسا عمل نہیں جس سے ہم شادی سے پہلے یہ دیکھ سکیں کہ یہ لڑکا یا لڑکی شادی کرنے کے قابل ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہو تو تم لڑکے میں یہ دیکھو کہ جو لوگ اس سے مرتبے میں کم ہیں، حیثیت میں کم ہیں، اگر ان کی عزت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے تو سمجھ جاؤ یہ زندگی میں ایک اچھا شوہر بھی بنے گا اور اپنی بیوی کا بھی خیال رکھے گا۔ لیکن اگر جو رتبے میں اس سے بڑے ہیں، ان کی تو عزت کر رہا ہے لیکن جو مرتبے میں کم ہے، ان کا احساس نہیں کرتا تو سمجھ جانا کہ یہ انسان تمہاری بیٹی کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اتنی ہی دیر میں دوسرا شخص اٹھا اور پوچھنے لگا، یا علی، اگر ہم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھیں تو کیسے پتا چلے کہ لڑکی ہمارے بیٹے کے لیے صحیح ہے یا نہیں؟ اس پر مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جاؤ تو لڑکی سے چند سوال پوچھو اور تھوڑی دیر گفتگو کرو۔ اگر لڑکی صرف اپنی خوبیاں بتاتی رہے اور ہر بات پہ اپنی تعریف کرتی رہے تو سمجھ جانا یہ لڑکی خود پسندی کے دلدل میں گرفتار ہے۔ لیکن اگر لڑکی اپنے گھر والوں کی بات کرے، اپنے والدین کی بات کرے تو وہ لڑکی آنے والے وقت میں کسی بھی انسان کے لیے اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ اور اگر کوئی انسان ان دونوں اعمال کے بعد بھی گھبرانے لگے اور فیصلہ نہ کر سکے تو وہ گھر آ کے 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور سو جائے۔ اگر ہوا میں خوشحالی یا وہ لڑکا اچھے لباس میں نظر آئے یا وہ لڑکی اچھے لباس میں نظر آئے تو انسان سمجھ جائے کہ یہ رشتہ مبارک ثابت ہوگا۔ لیکن اگر خواب میں آگ یا شیطانی مناظر یا خون یا اس لڑکی یا لڑکے کا خراب روپ دیکھے تو پھر وہ رشتہ بہتر ثابت نہیں ہوگا۔ امام علی علیہ السلام سے ایک اور شخص نے سوال کیا، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ وہ آدمی جواب سن کر بیٹھا تو ایک دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دہرایا، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ اب سائل تو بدلا، حضرت علی علیہ السلام نے بھی خیرات بدل لی، چونکہ حضرت علی علیہ السلام کبھی بھی سائل کو پرانی خیرات نہیں دیتے تھے، اس لیے حضرت علی علیہ السلام کا جواب بھی بدلا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، سنو، جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنے بچوں کو غذا دانہ کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ دوسرا آدمی جواب سن کر بیٹھا تو ایک تیسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دہرایا، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام مسکرائے اور کہا، تیرے لیے بھی نیا جواب ہے، سن، جو اپنی غذا کو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو اپنی غذا کو صرف نگلتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ مجمع پر حیرانی چھا گئی اور ہر کوئی خاموش ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خاموش کیوں ہو؟ اگر اب بھی کسی کی تسلی نہیں ہو رہی تو سوال کرو۔ میں ابو طالب کا بیٹا علی تمہیں قیامت تک دعوت دیتا ہوں، تم یہی سوال دہراتے رہو، میں ہر دفعہ نیا جواب دیتا رہوں گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور پیج کو فالو اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔